عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بهن او يعلم من يعمل بهن قلت انا یا رسول اللہ فاخذ بیدی فعد خمسا فقال اتق المحارم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ صحابی فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون مجھ سے یہ کلمات لیں گے۔ کلمات کا مطلب عربی میں ہوتا ہے باتیں۔ کون یہ باتیں مجھ سے لے گا، اخذ کرے گا اور اسے خود بھی عمل میں لائے گا اور دوسروں کو بھی سکھائے گا جو اس پر عمل کریں۔ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں، یعنی مجھے وہ کلمات سکھا دیجئے، مجھے وہ باتیں بتا دیجئے کہ میں ان پر عمل کروں اور میں دوسروں کو بھی سکھاؤں تاکہ وہ بھی ان پر عمل کریں۔ یہاں پر ایک پوائنٹ ہم لوگوں کو ملتا ہے، ایک ہم لوگوں کو سبق ملتا ہے۔ صحابہ کرام میں کتنا یہ جذبہ تھا عمل کا کہ ہمیں کچھ پتہ چلے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کے نظر میں ہم لوگوں کا مقام بلند ہو۔ لیکن ہمارے یہاں لوگ بھاگتے ہیں کہ کچھ ہمیں پتہ نہ چل جائے ورنہ عمل کرنا لازم ہو جائے گا۔ کوئی مسئلہ آیا ہوتا ہے اور وہ چیز، مثال کے طور پر کوئی گناہ کا تذکرہ رہتا ہے کہ ایسا نہ کرنا، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، تو وہ لوگ وہ ویڈیو کو دیکھیں گے ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس ویڈیو کو اوپن کر لیا، شروع کر لیا، تو پھر ہمیں وہ گناہ پتہ چل جائے گا، پھر میں وہ تو گناہ کر ہی رہا ہوں تو مجھے بچنا پڑے گا، اس لیے چھوڑو یار ویڈیو نہیں دیکھیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھی نہیں۔ ہرگز یہ گمان میں نہ رہیں، اگر آپ علم دین حاصل نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا، میں نے تم کو انڈا آلو پیاز دنیا میں چھیلنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے تم کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا۔ اور عبادت کا مفہوم آگے آ رہا ہے کہ عبادت، اصل عبادت کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو دیکھیں صحابی میں کتنا جذبہ ہے کہ میں جانوں وہ چیز جس پر میں عمل کروں اور دوسروں کو بھی سکھاؤں تاکہ وہ شخص بھی ان احکامات پر، ان 5 باتوں پر جو آگے آ رہی ہیں، وہ بھی شخص ان باتوں پر عمل کرے۔ کتنا جذبہ ہے۔ تو پھر آگے کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاخذ بیدی، صحابی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، وعد خمسن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتانے کو بولی تھی ان کو گنوایا، وہ 5 کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا۔ فقال، اور آپ نے گنواتے ہوئے سب سے پہلے ان باتوں میں سے سب سے پہلے کلمہ کا تذکرہ کیا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں سے بچو، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں عبادت گزار کا تصور کیا سمجھا جاتا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھتا ہو اور نوافل پڑھتا ہو، سنت کا ترک نہیں کرتا ہو، اور تہجد بھی لمبی لمبی تہجد کے رکعات پڑھتا ہو، 10 پارے تہجد میں پڑھتا ہو اور بہت نیک ہو، صوفی ٹائپ کا آدمی ہو۔ نہیں، وہ جو تصور ہم لوگ نیک کا سمجھتے ہیں وہ ہے نہیں تصور نیک بننے کا اور عبادت گزار بننے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی بات، ان سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظر میں اگر سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو یہ کام کرنے پڑیں گے۔ کیا؟ اتق المحارم، حرام کاموں سے بچو۔ اگر آپ لوگ اور ہم بھی انشاءاللہ حرام کاموں سے بچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک میں ایک وہ شخص جو تہجد پڑھ رہا ہے، بہت لمبی لمبی رکعات پڑھ رہا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے، حرام کاموں سے نہیں بچ رہا ہے، اور ہم جیسے احقر لوگ اگر تہجد نہیں بھی پڑھیں، 5 وقت نماز پڑھیں اور فرائض کو پورا کریں اور عبادات زیادہ نہ کریں لیکن حرام کاموں سے بچیں، تو اللہ کے نظر میں زیادہ مرتبے والے ہم لوگ ہو جائیں گے مقابلے اس شخص کے جو بہت لمبی لمبی تہجد کی رکعات پڑھ رہا تھا۔
تو سوچے حرام کاموں سے بچنے پر کتنی فضیلت ہے، کہ اگر کوئی شخص حرام کاموں سے بچتا ہے تو کتنی اس پر فضیلت سنائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظر میں سب سے زیادہ عبادت گزار شخص یہ بن جاتا ہے۔ اس لیے عبادت گزار کا معیار اس پر نہ سمجھیں کہ آپ کتنے نوافل پڑھ رہے ہیں، کتنے سنت پڑھ رہے ہیں اور کتنے سنتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ بے شک وہ تو کرنے ہی ہیں، انشاءاللہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے نظر میں مرتبہ اور مقام بلند ہو اور اعلیٰ سے اعلیٰ جنت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ لیکن سب سے زیادہ فوکس کرنے والی جو چیز ہے نا، وہ حرام کاموں سے بچنا ہے۔ اگر اس پر ہم لوگ فوکس کرتے رہیں اور ان چیزوں سے بچتے رہیں جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نظر میں سب سے زیادہ عبادت گزار، عبادت کرنے والا اشخاص ہم لوگ بن جائیں گے۔ اس لیے انشاءاللہ اس چیز کو آج ہی سے اپنا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے، سود کھانا، چوری کرنا، حرام کھانا، اسی طرح زنا کرنا، چغل خوری کرنا، غیبت کرنا اور یتیم کا مال کھانا، قتل کرنا، یہ تمام جو جرائم ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے حرام کاموں کو، تاکہ ہم لوگ بچیں۔ اور احادیث شریف میں بھی بہت سارے چیزیں آئی ہیں جو حرام کاموں سے ممانعت پر دلالت کرتی ہیں، ان چیزوں کو بھی ہم جانیں اور ان کاموں سے بچیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے نظر میں ہم لوگ ویلیویبل بن جائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔